حامدا ومصليا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. دوستوں اور بزرگوں، حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لأمتی فی بکورها، اے اللہ سویرے میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما. چنانچہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ کرتے. کہتے کہ حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر آدمی تھے، وہ اپنا تجارتی مال ہمیشہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے. اس کی برکت سے وہ خوشحال اور سرمایہ دار ہو گئے. دوستو، رات کو جلد سونا اور صبح جلد بیدار ہونا نیک بختی کی علامت ہے. رات کو باوضو سونے کی عادت بنائی جائے اور مسنون طریقے پر دعائیں پڑھ کر سویا جائے. سونے سے پہلے سوچا جائے کہ ایک دن میں نے قبر میں بھی سونا ہے. اس دن کی تیاری کے لیے ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، اعمال صالحہ پر شکر اور برائی پر توبہ کی جائے. اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی چھوٹی آیات پڑھتے پڑھتے سوئے. کسی اچھی کتاب کا مطالعہ شروع کر دے، چند لمحوں میں پرسکون نیند طاری ہو جائے گی. سونے سے پہلے مذکورہ بالا امور کی رعایت اچھی صبح کی ضمانت ہے. دوستو، صبح بیدار ہوتے ہی خود کو اچھے کاموں میں مشغول کر لے اور یہ نیت رکھے کہ آج میں نے سستی و کاہلی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اچھے کام کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کے دن کی زندگی اسی لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے بعد بڑی برکت کا وقت رکھا ہے جس میں بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے. غافل ہے وہ لوگ جو اس بابرکت لمحہ کو نیند یا غفلت میں گزار دیتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت پر پورے دن میں خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے. اچھی صبح کا آغاز پورے دن کی اچھائی کا پیش خیمہ ہے. لہٰذا اپنی صبح کو صبح بخیر بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صبح بیدار اور صبح میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.